جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے کہ جس میں جناب عماد الاسلام صاحب کو دعوت تحقیق دی جا رہی ہے اور دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے کہ انجینئر صاحب کے ریسرچ پیپر میں کوئی بھی روایت ضعیف نہیں ہے، سب روایت کو کسی نہ کسی محدث نے ٹھیک کہا ہے، یہ ان کے لفظ تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انجینئر صاحب کے ریسرچ پیپر میں موجود ابحاث اور باتوں پر اصولی باتیں پہلے آپ سمجھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ریسرچ پیپر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں یہ اپنے بقول تاریخ کی جھوٹی، بے سند اور ضعیف الاسناد روایات کی موجودگی سے محفوظ بنا کر لکھا ہے اس ریسرچ پیپر کو۔ نمبر 2، دوسری اصولی بات یہ ہے کہ 72 شہدائے کربلا سے اظہار عقیدت پر یہ ریسرچ پیپر مشتمل ہے۔ نمبر 3، صرف لفظ صرف بھی لکھا ہوا ہے، ہر صفحے کے اوپر لکھا ہوا ہے، صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث سے لکھا ہے۔ اس کے بعد نمبر 5، جو جان بوجھ کر حق چھپائے اس پر اللہ کی بھی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، اور حق کا علم رکھنے کے باوجود جو شخص جس سے حق کی بات پوچھے گی اس نے اس کے باوجود حق چھپایا، اس کو قیامت والے دن بطور سزا کے جہنم کی آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ یہ ایک بات 5ویں ہو گئی۔ نمبر 6، مرزا صاحب نے علامہ البانی صاحب، شیخ زبیر علی زئی صاحب، شیخ شعیب الارناؤوط صاحب، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب اور امام حاکم، امام ذہبی اور غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب، ان سب کی تحقیق پر مرزا صاحب نے اعتماد کیا ہے۔ یہ تقریباً 6 پوائنٹس مرزا صاحب کے ریسرچ پیپر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اس میں سے اصولی باتیں سب سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اب ان پر گفتگو کرتا ہوں۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہ اس ریسرچ پیپر میں تاریخ کی جھوٹی، بے سند اور موضوع روایات، من گھڑت روایات کے فتنے سے یہ بچنے والوں کے لیے یہ ریسرچ پیپر لکھا گیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ریسرچ پیپر میں قطعاً کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہوگی اور اس ریسرچ پیپر میں کوئی ایسی مردود بے سند روایت بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ پہلا دعویٰ اور پہلا اصول ہے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اب اس اصول کے تحت دیکھنا ہے کہ واقعی یہ بات انجینئر صاحب کے اس ریسرچ پیپر میں پائی جاتی ہے کہ نہیں۔ عماد الاسلام صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہرگز نہیں، بلکہ یہ ریسرچ پیپر صحیح الاسناد احادیث پر مشتمل ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں ضعیف احادیث بھی موجود ہے، آپ مزید تحقیق کریں، آپ کو دعوت تحقیق دے رہا ہوں۔ اس کے بعد نمبر 2، 72 شہدائے کربلا سے اظہار عقیدت سے یہ لکھا گیا ہے۔ 72 شہدائے کربلا سے اظہار عقیدت پر مشتمل یہ ریسرچ پیپر ہے۔ میرا آپ کی خدمت میں مؤدبانہ التماس بھی ہے، مؤدبانہ سوال بھی ہے کہ جناب 72 شہدائے کربلا کی تعداد 72، شہدائے کربلا کی تعداد 72، اس پر کوئی صحیح سند آپ پیش کریں کہ شہدائے کربلا کی تعداد 72 تھی، ورنہ نام میں ہی ضعیف روایت ہے۔ یہ آپ کان کھول کے سن لیں اور اس پر یہ آپ نوٹ فرما لیں اور اس پر آپ نے مجھے تحقیق پیش کرنی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریسرچ پیپر صحیح الاسناد احادیث پر مشتمل ہے، میں نے پہلے غلط کہا کہ اس میں ضعیف حدیثیں ہیں۔ جناب آپ نے پہلے صحیح کہا ہے، اب غلط کہا ہے۔ ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی صحیح سند پیش کریں کہ 72 شہدائے کربلا تھے۔ یہ دوسری بات۔ نمبر 3، صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں یہ ریسرچ پیپر لکھا گیا ہے، بقول اس ریسرچ پیپر والے مرزا صاحب کے اور بقول آپ کے عماد الاسلام صاحب کے۔ میرا آپ سے یہ کویسچن بھی ہے اور مطالبہ بھی ہے کہ اگر یہ ریسرچ پیپر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں لکھا جا رہا ہے تو پھر اس میں ضعیف روایات اور بے سند روایات کیا کر رہی ہیں؟ اس سوال کا آپ نے مجھے جواب دینا ہے۔ نمبر 4، اہل سنت کی مستند کتابوں سے لکھا ہوا ہے، اہل سنت کی مستند کتابوں سے لکھا ہوا ہے۔ یہ جب اس پر تبصرہ آئے گا تو پھر میں بتاؤں گا کہ اہل سنت والجماعت کی مستند کتابوں سے لکھا گیا ہے یا پھر گال وچ ہو رہے، اس پر بھی انشاءاللہ تبصرہ پورا کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو جان بوجھ کر حق چھپائے وہ لعنتی ہے، اس پر اللہ کی بھی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہوتی ہے۔
اور اس کو جہنم کی آگ کی لگام ڈالی جائے گی قیامت والے دن. دو باتیں ہو گئیں. اب اگر مرزا صاحب حق چھپائیں تب بھی ان پر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہوتی ہے, اور ان کو بھی, مرزا صاحب کو بھی قیامت والے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گی. اتنی بات کلیئر ہو گئی. آپ اس بات کو نوٹ فرما لیں کہ مرزا صاحب کو بھی, اور اگر کوئی بھی حق چھپائے, صرف مرزا نہیں, کوئی بھی حق چھپائے, مرزا نے جو آیت لکھی اور جو حدیث لکھا اس اصول کے تحت اس کو جہنم کی آگ بھی ڈالی جائے, لگام, اس کو جہنم کی لگام کی آگ بھی ڈالی جائے گی اور وہ لعنتی بھی بنے گا. یہ آپ نوٹ فرما لیں. پانچواں اصول. نمبر 6, مرزا صاحب نے البانی صاحب, زبیر علی زئی صاحب, غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب, شیخ شعیب الارناؤوط صاحب اور امام حاکم, امام ذہبی, امام ہیثمی, ان سب کی تحقیق پر عمل کیا ہے. امام ہیثمی کی مان کر کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے, البانی کی تحقیق کو کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے, زبیر علی زئی کی تحقیق کو لے کر کہتے ہیں یہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے. صحیح ضعیف مرزا صاحب ان لوگوں سے پیش کرتے ہیں. تو اب یہ لوگ جس کو صحیح کہیں گے وہ مرزا صاحب کے نزدیک حجت ہوگی کہ نہیں بھائی؟ اور ہوگی نا, مرزا صاحب اس کو مانیں گے نا جن کو یہ ضعیف کہہ رہے ہیں. میرا آپ سے یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ یہ بتائیں, اماد الاسلام صاحب اور مرزا صاحب دونوں, یا مرزا صاحب کا کوئی مقلد, اندھا مقلد, یہ بتائے کہ اگر ایک روایت ہے, ایک ہی روایت ہے, اس کو البانی صاحب کہتے ہیں صحیح ہے, زبیر علی زئی صاحب کہتے ہیں نہیں صحیح, ضعیف ہے, اور امام حاکم کہتے ہیں صحیح ہے, امام ذہبی کہتے ہیں موضوع ہے, من گھڑت ہے. امام حاکم بخاری مسلم کی شرط پر صحیح کہہ رہے ہوں, میں مثال دے رہا ہوں, سمجھنا میری بات کو, سمجھنے کے لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. امام حاکم کہہ رہے ہیں بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ہے, امام ذہبی کہہ رہے ہیں ضعیف ہے, موضوع ہے, من گھڑت ہے. اچھا, علامہ ہیثمی کہہ رہے ہیں رواتہ ثقات, زبیر علی زئی صاحب اور البانی صاحب دونوں کہہ رہے ہیں کوئی نہ, ضعیف ہے, وہ اس میں ضعیف راوی لے کر آ جائیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ کس کی مانیں گے؟ زبیر علی زئی صاحب ایک ہی اچھا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, بڑی واضح مثال ہے. ترمذی شریف, ابو داود شریف, نسائی شریف, تینوں میں یہ حدیث ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس نے جب رفع الیدین کا مسئلہ آیا تو وہاں پر حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھائی, فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ, کہ پوری نماز میں پہلی دفعہ کے سوا رفع یدین نہیں کیا, پہلی دفعہ رفع یدین کیا, پھر پوری نماز میں رفع یدین نہیں کیا. اب یہ حدیث ترمذی میں آئی, امام ترمذی کہتے ہیں حسن ہے, زبیر علی زئی صاحب کہتے ہیں ضعیف ہے. کس کی مانیں گے؟ یہ ایک سوال ہے, کس کی مانیں گے؟ نمبر 2, البانی صاحب اس روایت کو کہتے ہیں صحیح ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں حق تو یہ ہے کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے, حق تو یہ ہے یہ روایت بالکل صحیح ہے, اور زبیر علی زئی صاحب کہتے ہیں ضعیف ہے, مرزا صاحب بھی کہتے ہیں ضعیف ہے. یقیناً اماد الاسلام صاحب آپ بھی اس کو ضعیف مانتے ہوگے یقیناً. آپ بتاؤ میں کس کی مانوں؟ یا وہ بندہ جو آپ کے اصول پر چل رہا ہے کہ انہوں نے صحیح کہا ہے لہذا صحیح ہے, اس نے ضعیف کہا ہے لہذا ضعیف ہے, کسی کے ضعیف کہنے پر مان رہا ہے, کسی کے صحیح کہنے پر صحیح مان رہا ہے. اب جب انہی کا آپس میں اختلاف ہو گیا تو بتاؤ کس کی مانیں؟ اچھا, یہی روایت ابو داود میں ہے, ترمذی میں 257 نمبر ہے اور ابو داود میں 748 نمبر یہی روایت ہے, یہ جو ترک رفع الیدین والی. یہ میں مثال دے رہا ہوں. اب ترک رفع الیدین والی روایت جو ہے 748 نمبر, اس کو البانی صاحب کہتے ہیں صحیح ہے, حالانکہ امام ابو داود کے کمنٹس اس نسخے میں موجود ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں. امام ابو داود کے کمنٹس ہیں, وہ ساتھ لکھا ہے صحیح نہیں, اتے البانی پھر بھی لکھ رہا ہے صحیح ہے. اب آپ بتاؤ کس کی مانیں گے؟ ابو داود رحمہ اللہ کی مانو گے یا علامہ البانی کی مانو گے؟ سوال کا جواب آپ نے دینا ہے. نمبر 3, سنن نسائی شریف 1025 نمبر غالباً یا 1026 نمبر حدیث ہے. اب آپ بتائیں, اس کو البانی صاحب کہہ رہے ہیں صحیح ہے, البانی صاحب کہہ رہے ہیں صحیح ہے, سوری یہ حدیث مشکات شریف میں بھی ہے,
ہاں مشکات میں بھی ہے، مشکات میں بھی البانی صاحب کہتے ہیں صحیح ہے، مشکات ہی کی تحقیق میں وہ زبیر علی زئی صاحب کہتے ہیں نہیں صحیح۔ اب آپ بتاؤ کس کی مانیں گے؟ آپ نے تو یہی اصول رکھا ہے نا، فلاں حدیث کو البانی صاحب نے صحیح کہا ہے تو ہم نے ماننا صحیح ہے، زبیر علی زئی صاحب نے کہا تو ضعیف ہے، ہم نے مان لیا ضعیف ہے، امام حاکم کہہ رہے ہیں بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ہے تو بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ آپ نے تو یہ اصول رکھا ہوا ہے، پورے ریسرچ پیپر کی جو روایت اٹھا لو صحیحین کے علاوہ ساتھ لکھا ہوا ہے فلاں کہتا ہے صحیح ہے، فلاں کہتا ہے صحیح ہے، فلاں کہتا ہے صحیح ہے، کسی کے کہنے کو آپ مان رہے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے۔ اس پر مزید تبصرہ میں آگے کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یہاں پر آپ مجھے ان سوالات کے جواب دیں کہ جب ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے گا تو کس کی مانیں گے؟ یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ بنتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو کلپ ریکارڈ کروایا اماد الاسلام صاحب، اب آپ کے کلپ پر میں کچھ تبصرہ کرتا ہوں۔ آپ نے پہلی بات ارشاد فرمائی کہ میں نے تحقیق بھی کی ہے، یہ 2 منٹ 16 سیکنڈ پر آپ نے یہ بات کی ہے کہ میں نے تحقیق بھی کی ہے۔ محترم، میں تو آپ کو محترم ہی کہوں گا، میرے بڑے بھائی ہیں آپ، علمی اختلاف اپنی جگہ پر ہے۔ آپ نے تحقیق نہیں فرمائی، آپ نے تحقیق فرمائی ہوتی تو ریسرچ پیپر کے نام میں 72 شہدائے کربلا کی عقیدت پر مشتمل جن سے آپ عقیدت مندی کا اظہار فرما رہے ہیں، یار ہم بھی ان سے عقیدت مندی کا اظہار فرماتے ہیں، وہ ہمارے بھی امام ہیں، وہ شہدائے اسلام ہیں، قطعی جنتی ہیں، اہل حق ہیں، نواسہ رسول کے ہمراہ تھے اور لشکر حسین کے سپاہی ہیں، حق کے سپہ سالار ہیں، یزید کے مقابلے میں ہیں، ہم بھی ان کو سراہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ ضعیف روایات سے یہ ریسرچ پیپر محفوظ ہے، اس میں صحیح احادیث ہیں، بالکل صحیح احادیث ہیں۔ آپ نے بولا، آپ اپنا سن لیں، آپ نے بولا کہ مرزا صاحب کا مقدمہ بالکل صحیح احادیث پر مشتمل ہے، ضعیف روایت نہیں، بلکہ آپ نے پہلے ویڈیو بھی ریکارڈ کرائی کہ ضعیف روایتیں اس میں ہیں، پھر آپ کو پتہ نہیں کیا ہوا، کسی نے پٹی پڑھائی اور آپ نے کہا ضعیف روایتیں نہیں ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ 72 شہدائے کربلا میں یہ جو 72 شہدائے کربلا کا ٹائٹل ہے یہ کس صحیح سند سے ثابت ہے؟ یہ آپ پر قرض ہے، آپ نے اس پر مجھے جواب دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ضعیف حدیثوں کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کسی نہ کسی محدث نے اس حدیث کو ٹھیک کہا ہے۔ محترم، ہم نے تو آج تک یہ پڑھا ہے حدیث یا صحیح ہوتی ہے یا ضعیف ہوتی ہے، حسن ہوتی ہے، صحیح لگائی رہی، حسن لگائی رہی، اور دیگر تمام اقسام اس میں شامل ہیں، موضوع ہے اور حسن لگائی رہی اور دیگر تمام۔ ٹھیک ہے حدیث، یہ کون سی اصطلاح ہے حدیث کی؟ فلاں حدیث ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ کون سی کس محدث کی اصطلاح ہے ٹھیک ہے؟ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ضعیف ریسرچ پیپر کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ضعیف حدیثوں کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی نہ کسی محدث نے اس حدیث کو ٹھیک کہا ہے۔ بھائی جی ٹھیک کی ہوتا ہے، یہاں ہوتا ہے صحیح، یہاں ہوتا ہے ضعیف، یہاں ہوتا ہے حسن، یہاں ہوتا ہے موضوع، یہاں ہوتی ہے دیگر اقسام احادیث۔ اب آپ بتاؤ کہ ٹھیک کون سی قسم ہے؟ ٹھیک کہا ہے۔ آگے چلیں۔ اچھا یہاں پر آپ نے مثال دی، جیسے البانی صاحب رحمہ اللہ تعالی، شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالی، اور ایک امن پوری ہیں ظہیر امن پوری حفظہ اللہ تعالی، یہ آپ کا انداز، آپ خود سنیں۔ اچھا اب آپ بتائیں، البانی صاحب جس روایت کو صحیح کہہ رہے ہیں آپ مان لیتے ہو، زبیر علی زئی صاحب صحیح کہتے ہیں آپ مان لیتے ہو، مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب جس روایت کو صحیح کہتے ہیں آپ اس کو بھی مان لیتے ہو۔ یہ اپنا اصول، اس پر پکے رہنا ہے۔ اب جس روایت کو البانی صاحب کہیں گے صحیح، آپ اس کو صحیح مانتے ہیں، جس روایت کو زبیر صاحب کہیں گے صحیح، آپ اس کو صحیح مانتے ہیں۔ اگر یہ اصول نہیں تو غور سے سنیے گا، پھر یہی بات نکلے گی اینڈ پر جا کے، البانی صاحب کی جو حدیث، جس حدیث کو البانی صاحب نے صحیح کہا ہوا ہے، وہ جب اپنے مطابق ہوگی تو صحیح ہے،
جب انہی کی صحیح کہی ہوئی حدیث اپنے خلاف آئے گی، اپنے مسلک کے خلاف آئے گی، اپنے نظریے کے خلاف آئے گی تو ضعیف ہے۔ اس پر وہی مثال ترک رفع الیدین والی، آپ کہتے ہو ترک رفع الیدین والی روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، اور آپ کا نظریہ یہ ہے کہ جو ترک رفع الیدین والی روایت ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے، اور البانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل صحیح ہے۔ حق تو یہ ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، انہوں نے تو یہاں تک لکھ دیا، اور آپ کا مسلک کیا ہے؟ رفع یدین کرنا، رفع یدین کو ترک کو آپ جائز نہیں سمجھتے۔ اب آپ بتاؤ، البانی صاحب خود ہی، ابھی اس البانی صاحب کی آپ تعریف بھی کریں گے کہ آپ خود بتائیں گے البانی صاحب ہے کون؟ اچھا، وہ جو محدث اعظم صاحب ہیں جن کو آپ نے محدث اعظم بولا، سعودیہ کے محدث اعظم مرزے نے بھی یہی بولا، محدث اعظم، اور اپنا شیخ بولتے ہیں آپ۔ اب آپ بتائیں کہ البانی صاحب نے ترک رفع الیدین والی روایت کو صحیح کہا اور آپ کہہ رہے ہو ضعیف ہے۔ اب آپ بتائیں، مرضی والی روایت آئیں ساری، آپ نے کہا یہ صحیح ہے، انہوں نے بول دیا صحیح ہے، مان لی نا۔ اچھا، جب اپنی مرضی کے خلاف آئی تو ضعیف ہے۔ اس سوال کا آپ نے مجھے جواب دینا ہے کہ یہ کیا چکر ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا البانی صاحب تو بڑے محدث اعظم گزرے ہیں اس صدی کے، یہ آپ نے ابھی جب اس محدث اعظم کی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا نا تو پھر آپ نے وہ ماننی ہے، کیونکہ محدث اعظم ہے اس پوری صدی کے، صدی 100 سال نوادن، 100 سال میں محدث اعظم البانی، بڑے محدث اعظم، ساتھ اعظم بڑا اور ساتھ ویسے بڑا لگا دیا۔ تو اب آپ نے اس کا بھی، جب یہ اس کی عبارات آئیں گی نا تو آپ نے ان محدث اعظم صاحب کی باقیہ عبارات کو بھی قبول فرمانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا علی بھائی صاحب کے متعلق آپ کہہ رہے ہو کہ وہ قرآن اور صحیح حدیث کی دعوت دے رہے ہیں، ایسے ہی بولا آپ نے، وہ قرآن اور صحیح حدیث کی دعوت دے رہے ہیں۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ کس کی دعوت دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ 72 شہداء کربلا تو ثابت کریں نا، آگے تو پیپر کے بعد میں چلتے ہیں، ابھی آگے چلنا ہے انشاءاللہ۔ ابھی آپ ٹینشن نہ لیں، یہ پہلا کلپ ہے، ابھی انشاءاللہ دیگر بھی اس پر آئیں گی، میں ابھی صرف اصولی تبصرہ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے کہا اختلاف بری بات نہیں ہے، اختلاف ہم کر سکتے ہیں، مگر ہو اختلاف صحیح ہو، الزام نہ ہو، الزام نہ ہو۔ زبردست بات آپ نے کی ہے، 100% میں اس بات پر آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، یہ آپ کی زبردست بات تھی، مجھے بہت پسند آئی۔ واقعی اختلاف ہو، علمی دلائل پر مبنی اختلاف ہو اور الزام نہ ہو، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ آپ نے اچھی بات کی ہے۔ اگر آپ حق کے طلبگار ہیں تو عماد الاسلام صاحب، میری آپ سے درد مندانہ اپیل ہے، مطالبہ ہے کہ آپ میری گفتگو کے تمام ایپیسوڈز کو مکمل دیکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔